سورۃ نور آیت نمبر 53۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، اپنی پختہ قسمیں کہ اگر واقعی تو انہیں حکم دے تو وہ ہر صورت ضرور نکلیں گے، تو کہے قسمیں نہ کھاؤ، جانی پہچانی ہوئی اطاعت ہی کافی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے جو تم کرتے ہو۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کو اپنے طرز عمل کی وجہ سے احساس تھا کہ مسلمان ہماری بات کا اعتبار نہیں کرتے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پکی قسمیں کھا کر کہا کہ اگر آپ ہمیں ہمارے گھروں اور اہل و عیال سے نکلنے کا حکم دیں تو ہم ان سے نکل جائیں گے، اور اگر جہاد کا حکم دیں تو ہم ہر صورت آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلیں گے، غرض جو کہیں گے اس پر عمل کریں گے۔ در حقیقت ان کا قسم کھانا ہی اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ ان کی بات کا اعتبار نہیں، جیسا کہ متنبہ نے کہا، اور تو جس بات کا وعدہ کر رہا ہے اس پر تیری قسم کھانے میں اس بات کی دلیل ہے کہ تو اپنے وعدے میں قابل اعتبار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، یعنی مطلوب تم سے قسمیں لینا نہیں بلکہ مطلوب جانے پہچانے طریقے کے مطابق فرما برداری ہے، اور یہی کافی ہے، قسموں کی ضرورت نہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ قسمیں مت کھاؤ، تمہاری اطاعت جانی پہچانی اور تمہارا جھوٹ مشہور اور معروف ہے، سب جانتے ہیں کہ تم کیسی اطاعت کرتے ہو، قسمیں کھانے سے تم متی نہیں بن جاؤ گے، تم جو کچھ کر رہے ہو یا کرو گے جتنا چاہو چھپانے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہیں۔ اور دوسری اس کی تفسیر کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے، سورۃ توبہ میں آپ پڑھیں گے، تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پس اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو بے شک اللہ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ طاعت معروف کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا سچے دل سے عہد کیا ہو وہ اطاعت کر کے دکھا دیتے ہیں، اور اسے انہیں قسمیں کھانے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ قسمیں کھانے اور قسمیں کھا کر یقین دلانے اور اپنا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہی تب پیش آتی ہے جب کسی کا اعتماد مجروح ہو چکا، اور آئندہ بھی اس کی صحیح صورت یہی نہیں ہے کہ بس پکی قسمیں کھا کر اعتماد بحال کرنے کی کوشش کریں، بلکہ یہ ہے کہ وہ عملی طور پر اطاعت کر کے دکھائیں۔ اسی طرح قسمیں کھانے کے بغیر ہی ان کا اعتماد بحال ہو جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ جتنی اور جیسی وہ اطاعت کر رہے ہیں وہ تو پہلے ہی سب کو معلوم ہے، پہلے یہ لوگ ایسے بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے ہیں اور یقین دہانیاں کراتے تھے، قسمیں کھانے کے بعد ایسی اطاعت کی ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں اہل نفاق کا حال بیان ہو رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی ایمانداری اور خیر خواہی جتاتے ہوئے قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم جہاد کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بلکہ بہت بے قرار ہیں، آپ کے حکم کی دیر ہے، فرمان ہوتے ہی گھر بار بچے چھوڑ کر میدان جنگ میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت روشن ہے، زمانی ڈھینگے بہت ہیں، عملی حصہ صفر ہے، تمہاری قسموں کی حقیقت بھی معلوم ہے، دل میں کچھ ہے زبان میں کچھ ہے، جتنی زبان مومن ہے اتنا ہی دل کافر ہے۔ یہ قسمیں صرف مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، ان قسموں کو تو یہ لوگ ڈھال بنائے ہوئے ہیں کہ تم سے ہی نہیں بلکہ کافروں کے سامنے بھی ان کی منافقت اور ان کی امداد کی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن اتنے بزدل ہیں کہ ان کا ساتھ خاک بھی نہیں دے سکتے۔ اس جملے کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں تو معقول اور پسندیدہ اطاعت کا شیوا چاہیے، نہ کہ قسمیں کھانے اور ڈینگے مارنے کا۔ تمہارے سامنے مسلمان موجود ہیں، دیکھو نہ وہ قسمیں کھاتے ہیں نہ بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے ہیں، ہاں کام کے وقت سب سے آگے نکل آتے ہیں اور فعلی حصہ بڑھ چڑھ کر لیتے ہیں۔ اللہ پر کسی کا کوئی عمل مخفی نہیں، وہ اپنے بندوں کے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، ہر عاصی اور مطیع اس پر ظاہر ہے، ہر ایک کے باطن پر بھی اس کی نگاہیں ویسی ہیں جیسے ظاہر پر، گو تم ظاہر کچھ کرو لیکن وہاں باطن سے بھی وہ آگاہ ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ النور آیت نمبر 54۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا۔ ہدایت تمہیں اس وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو گے۔ سنو، رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ اب یہاں پہ کہا گیا کہ پھر اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو رسول آپ تک پہنچا چکے جو ان سے اٹھوایا گیا۔ آپ سے کیا اٹھوایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا بوجھ اور تبلیغ کی ذمہ داری۔ اور ہم لوگوں سے کیا اٹھوایا گیا؟ ہم پہ کس چیز کا بوجھ اور ذمہ داری ہے؟ فرائض کی ادائیگی کا بوجھ۔ اور شرط کیا رکھی گی کہ اگر تم رسول کی بات مانو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہی ہدایت یافتہ ہوگے۔ اس سے بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دلیل اور کیا ہوگی؟ یہ آیت بڑی غور طلب ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا تو پھر کس طرح ہدایت پا سکتا ہے؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں نہیں لکھی تو ہم حدیث سے نہیں مانتے، تو جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جب تک رسول کی اطاعت نہیں، جن پر انعام ہوا، اس میں رسول بھی ہیں، اس وقت دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قرآن اور حدیث کی اتباع کا حکم ہے، اور کہا گیا کہ اگر تم اس سے منہ موڑ لو، اسے چھوڑ دو، تو تمہارے اس گناہ کا وبال میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ اس کے ذمے تو صرف پیغام الہی پہنچانا اور ادائے امانت کر دینا ہے۔ تم پر وہ ہے جس کے ذمہ دار تم ہو، یعنی قبول کرنا، عمل کرنا وغیرہ۔ ہدایت صرف اطاعت رسول میں ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم کا داعی وہی ہے جو صراط مستقیم اس اللہ تک پہنچاتی ہے جس کی سلطنت تمام زمین اور آسمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف پہنچا دینا ہی ہے، سب کا حساب ہمارے ذمے ہے، یعنی اللہ کے ذمے ہے۔ جیسا کہ فرمان ہے، تو صرف ناصیہ اور واعظ ہے، انہیں نصیحت کر دیا کر، تو ان کا وکیل یا دروغہ نہیں۔ وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیعان نبی کی طرف وہی الہی آئی کہ تو بنی اسرائیل کے مجمع میں کھڑا ہو جا، میں تیری زبان سے جو چاہوں گا نکلواؤں گا۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے تو آپ کی زبان سے یہ حکم الہی، یہ خطبہ بیان ہوا، اے آسمان سن، اے زمین خاموش رہے۔ اللہ ایک شان پوری کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ایک شان پوری کرنا ہے اور ایک امر کی تدبیر کرنا چاہتا ہے جسے وہ پورا کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے جنگلوں کو آباد کرے، ویرانوں کو بسا دے، صحرا کو سرسبز بنا دے، فقیروں کو غنی کر دے، چرواہوں کو سلطان بنا دے، ان پڑھوں میں سے ایک امی کو نبی بنا کر بھیجے جو نہ بدگو ہو نہ بد اخلاق ہو، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہو، اتنا مسکین صفت اور متواضع ہو کہ اس کے دامن کی ہوا سے چراغ بھی نہ بجھے، جس کے پاس سے وہ گزرا ہو اگر وہ سوکھے بانسوں پہ پیر رکھ کر چلے تو بھی چرچراہٹ کسی کے کان میں نہ پہنچے۔ میں اسے بشیر و نذیر بنا کر بھیجوں گا، وہ زبان کا پاک ہوگا، اندھی آنکھیں اس کی وجہ سے روشن ہو جائیں گی، بہرے کان اور اس کے باعث سننے لگیں گے، غلاف والے دن اس کی برکت سے کھل جائیں گے، ہر ایک بھلے کام سے میں اسے سنواروں گا، ہر ایک خلق کریم سے میں اسے سرفراز فرماؤں گا۔ سکینت اس کا لباس ہوگی، نیکی اس کا طریقہ ہوگا، تقوی اس کا ضمیر ہوگا، حکمت اس کی باتیں ہوں گی، صدق و وفا اس کی طبیعت ہوگی، عفو درگزر کرنا اور عمدگی اور بھلائی چاہنا اس کی خصلت ہوگی، حق اس کی شریعت ہوگا، عدل اس کی سیرت ہوگی،
ہدایت اس کی امام ہوگی، اسلام اس کی ملت ہوگی، احمد اس کا نام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گمراہی کے بعد اس کی وجہ سے میں ہدایت پھیلاؤں گا، جہالت کے بعد علم چمک اٹھے گا، پستی کے بعد اس کی وجہ سے ترقی ہوگی، ندانی اس کی ذات سے دنائی میں بدل جائے گی، کمی زیادتی میں بدل جائے گی، فقیری کو اس کی وجہ سے بادشاہت سے بدل دوں گا، اس کی ذات سے جدا جدا لوگوں کو میں ملاؤں گا، دوری فرقت کے بعد الفت ہوگی، انتشار کے بعد اتحاد ہوگا، اختلاف کے بعد اتفاق ہوگا، مختلف دل جداگانہ خواہشیں ایک ہو جائیں گی، بے شمار بندگان رب ہلاکت سے بچ جائیں گے، اس کی امت کو تمام امتوں سے بہتر کر دوں گا جو لوگوں کے لیے نفع کے لیے ہوگی، بھلائیوں کا حکم کرنے والی، برائیوں سے روکنے والی ہوگی، موحد مومن مخلص ہوں گے، اللہ کے جتنے رسول اللہ کی طرف سے جو کچھ لائے سب کچھ مانیں گے، کسی کے منکر نہ ہوں گے۔ اس آیت میں بالکل صاف بات کر دی گئی کہ رسول اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا پابند ہے اور تم اپنی ذمہ داری کی۔ رسول کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دے اور اس نے پوری کی، اور تمہارے ذمہ یہ بات ہے کہ تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو جس میں تم پشو پیش کر رہے ہو، اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہ آئندہ کے لیے اطاعت کا یقین دلا رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ اگر اس کے احکام کی تعمیل کرو گے تو اس میں تمہارا بھلا ہے، دنیا میں بھی عزت و آرام سے رہوگے اور آخرت میں کامیاب رہوگے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس میں رسول کا کچھ نقصان نہیں، تمہاری خیانتوں کا خمیازہ تمہیں ہی بھگتنا ہوگا۔